آج 10 رمضان المبارک ہے اور اللہ کے فضل و احسان سے ایک عشرہ جو ہے وہ رمضان شریف کا مکمل ہو چکا. عشرہ رحمت اور عشرہ مغفرت جو ہے وہ کل سے جاری ہو جائے گا 11ویں روزے سے. اور 10 رمضان المبارک تمام مومنین کی ماں سرکار علی وقار کی سب سے پہلی زوجہ اور سرکار کی تمام ہی اولاد آپ سے ہے سوائے ایک شہزادے حضرت ابراہیم کے. باقی جتنی بھی اولاد ہے وہ آپ ہی سے جو ہے وہ پیدا ہوئی. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان کو آپ کا یوم وصال ہے. آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ ہیں، بیوی ہیں، اور آپ کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں دوسری ازواج کے مقابلے. ایک خصوصیت تو آپ کی یہ ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف جو حاصل ہوا وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسلام لانے کے بعد حضور نے جب اعلان نبوت کر دیا، اس کے بعد حضور کے بعد سب سے پہلے نماز پڑھنے والی عورت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور وہ نماز بھی حضور کی قیادت میں، حضور کی امامت کے اندر نماز پڑھنے والی عورت ہے، زوجہ مبارکہ. اور حضور اتنی محبت کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور ایک خصوصیت آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ سب سے زیادہ وقت ازواج میں سے جو گزارا ہے وہ آپ ہی نے رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ گزارا ہے. کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کا جب نکاح ہوا آپ سے، اس وقت حضور کی عمر مبارک 25 سال تھی اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب جو ہے وہ 50 سال ہوئی، اس وقت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یعنی نبوت کے 10ویں سال، 40 سال میں میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو نبوت کے 10ویں سال سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئیں. تو سب سے زیادہ جو رفاقت حضور کی حاصل ہوئی، 25 سال پورے حضور کی جو ہے وہ رفاقت کے اندر انہوں نے گزارے ہیں. اور پھر آپ اتنی محبوب زوجہ ہیں کہ بعض اوقات حضور ان کا اتنا تذکرہ کرتے کہ حضرت عائشہ جو خود حضور کی محبوب ترین زوجہ ہیں اور حضور کو ان سے بڑی محبت ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ بعض اوقات اتنا تذکرہ ہوتا کہ میں بعض اوقات کہہ دیتی حضور کو کہ آپ کو شاید لگتا ہے کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں، آپ اتنی تعریف کرتے ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں جب یہ جملہ میرے منہ سے نکلتا کہ خدیجہ کے علاوہ اور کوئی دوسری عورت ہے ہی نہیں شاید، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوصاف اور ان کی تعریف کرنا شروع کر دیتے کہ وہ بڑی تہجد گزار تھی، بڑی صدقہ و خیرات کرنے والی عورت تھی. حضور کو اتنی محبت سی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی جو ہے وہ سہیلیاں، ان کا بھی آپ بڑا احترام اور اکرام کیا کرتے تھے. جب بھی کوئی چیز رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی تو اپنے کسی غلام کو، اپنے کسی جاننے والے کو کہتے کہ یہ فلاں عورت کو دے آؤ کہ وہ خدیجہ سے محبت کرنے والی تھی، یہ فلاں عورت کے گھر پہنچا کے آؤ کہ وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. بعض اوقات جو ہے وہ بکری ذبح کرتے، حدیث پاک میں آتا ہے، اور اس کے مختلف جو ہے وہ گوشت کے حصے بناتے اور سب جو ہے وہ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے اندر تقسیم کر دیتے، اور جس کو بھیجتے دینے کے لیے اس کو کہتے کہ یہ جا کر کہنا کہ یہ خدیجہ کی طرف سے آیا ہے، یہ خدیجہ کی طرف سے تمہیں تحفہ بھیجا گیا ہے. اس قدر محبت تھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ. آپ حضور کا حوصلہ بڑھانے والی کہ جب پہلی وحی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پہلی وحی جب نازل ہوئی غار حرا کے اندر سیدنا جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو وحی کے اثر کی وجہ سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی کا شکار ہوئے. جب وہ تجلی الہی دل پر پڑی، اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈالی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس قدر تجلی کا جو ہے وہ اثر تھا. لیکن رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوئے. گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، کمبل اڑا دو مجھے، کمبل اڑا دو، اس تک پریشانی کی وجہ سے. پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی جو ہے وہ زوجہ مبارکہ نے آپ کو حوصلہ دیا، ڈھارس بتائی اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ پریشانی ختم ہو جائے آپ کی. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس رب نے آپ کے ساتھ اتنے وعدے کر رکھے ہیں، جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، وہ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. آپ اس پر اپنا توکل برقرار رکھیں، آپ اس پر اپنا بھروسہ برقرار رکھیں. اس طرح حوصلہ بڑھانے والی اور اپنی ساری ہی دولت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدر، کیونکہ آپ تاجرہ تھیں، آپ تجارت کا کام آپ کا تھا، آپ کے جو جاننے والے تھے وہ تجارت کرتے، آپ مال بہت تھا آپ کے پاس، تو آپ نے سارا مال اسلام جب آپ قبول کیا تو سب کا سب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا حضور علی وقار صلی اللہ. اور پھر حضرت خدیجہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ قیامت تک جتنے سید آئیں گے آپ سب کی نانی جان ہیں، جتنے سید آئیں گے، کیونکہ حضور کی تمام جو بیٹیاں تھیں
اور حضور کے تمام بیٹے صرف ایک بیٹے کے علاوہ باقی سب آپ کی اولاد ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین، یہ سب کی سب بیٹیاں، اور چونکہ حضور کی بقیہ جو بیٹیاں تھیں ان کی اولاد اب باقی نہ، اور حضرت فاطمہ کی ہی اولاد آگے چلتی ہے، اور حضرت فاطمہ حضرت خدیجہ کی بیٹی ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ پیاری محبوب بیٹی ہیں، تو جتنے سید قیامت تک آئیں گے سب کو جو ہیں وہ آپ ان کی نانی جان ہیں۔ یہ فضیلتیں اللہ عز و جل نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت عائشہ یہ حدیث بیان کرتی ہیں کہ خدیجہ وہ عورت ہیں کہ جنہیں رسول کریم علیہ السلام نے یہاں زمین پر بیٹھے جنتی پھل کھلایا تھا، جنتی انگور جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم علیہ السلام نے کھلایا تھا۔ تو آپ بڑی محبوب زوجہ ہیں۔ یہ دن آتے ہیں، ان کا سارا سال ان ہستیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، لیکن مخصوص دن میں ان کا تذکرہ کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے صدقے ہو سکتا ہے اللہ کی ہم پر کرم نوازی ہو جائے، ان کے صدقے اللہ ہم پر جو ہے وہ احسان فرما دے، کیونکہ وہ محبوب لوگ تھے اللہ عز و جل کے، وہ اللہ عز و جل کے چنندہ اور مقرب بندے تھے کہ ان کا تذکرہ کرنے سے ہم پر ہی کوئی عنایت ہو جائے۔ ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو جو ہے وہ کسی قابل نہیں ہیں، ہمارے پاس بس انہی نسبتوں کا ہی تو ہے وہ معاملہ ہے، یہ خاص نسبتیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی نسبتیں ہی تو ہیں جو ہمیں پار لگانے والی ہیں، اور کیا ہمارے پاس ہے۔ تو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی یاد کرتے ہیں تو اللہ کی عنایتیں ہم پر ہو جاتی ہیں۔ تو آج جو ہے وہ کوشش کریں کہ جب افطاری کریں تو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ خاص بیٹھ کر، کوئی بھی گھر میں چیز پکائی ہو اسی پر بیٹھ کر ختم پاک پڑھیں، کو 2-4 تلاوت کریں سورت کی، اور جو ہے وہ دعا کر کے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں پہنچائے۔ اللہ نے چاہا تو اس کا اجر و ثواب اللہ عز و جل ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم۔ اللہم